بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 20 ہے، جس میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس نئے سبق کا نام ہے بی اماں۔ ٹھیک ہے، سبق بی اماں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر موجود ہے، تو آپ لوگ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 23 جو ہے وہ کھول لیجیے۔ طالبات، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ بہت سی قربانیوں اور مصیبتیں اور سختیاں برداشت کرنے کے بعد جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بہت کوشش، بہت جد و جہد کی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس طرح پاکستان کے حصول کے لیے ہمارے اسلاف میں مردوں نے بے انتہا کارنامے انجام دیے ہیں، اسی طرح اس میں خواتین کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، یعنی انہوں نے بھی مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کام کیا، اور اس جد و جہد میں ان کا حصہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ طالبات، انہی خواتین میں سے ایک خاتون بی اماں ہیں جن کے بارے میں آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ ضعیفی کے باوجود، یعنی عمر کافی زیادہ تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جو ہے وہ جوش اور جذبے اور عزم کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیش رہیں اس تحریک میں کام کرنے کے حوالے سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کون تھی اور کس طرح سے انہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا۔ ابھی میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی قوت ضرور باقی ہے کہ تم دونوں کا گلا گھونٹ سکوں، اور اگر تم نے انگریز سے معافی مانگی تو میں واقعی تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یہ تحریر ایک 80 سالہ خاتون کی تھی، جو انہوں نے اپنے جوان سال بیٹوں کو ایک خط کی صورت میں بھیجی تھی۔ سفر کے دوران جب انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کے 2 بیٹوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے، اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، اس عظیم خاتون کو قوم نے ام الاحرار کے خطاب سے نوازا۔ بیٹوں نے بوا کہا، پوتوں اور پوتیوں نے انہیں بی اماں کہا، اور پھر وہ پوری قوم کی بی اماں بن گئیں۔ اصلی نام آبادی بانو تھا۔ 1852 میں امروہہ ضلع مراد آباد میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے دادا پردادا شاہان دہلی کے دربار میں وزارت کے منصب پر فائز تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی چھڑی تو آپ 5 سال کی تھیں۔ آپ کے خاندان کے 250 مردوں کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، جبکہ سینکڑوں مردوں کو دلی میں پھانسی پر لٹکا دیا، جو بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑنے میں مصروف تھے۔ پھانسی کے بعد ان کے سروں کو دلی کے خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ آبادی بیگم کے سگے ماموں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ خوش قسمتی سے آپ کے والد بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ اہل خانہ کے ساتھ رامپور چلے گئے۔ رامپور میں قیام کے دوران آبادی بیگم کی شادی ناگپور کے ایک غیر سیاسی خاندان کے فرد، ایک مقتدر افسر عبدالعلی خان سے ہوئی۔ ان سے ایک بیٹی اور 5 بیٹے پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے رامپور میں چیچک کی وبا پھیل گئی تو آپ کے شوہر بھی اس کی لپیٹ میں آئے، اور اگست 1880 میں چل بسے۔ یوں آپ صرف 28 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ نے دوسری شادی نہ کی، اور اپنے آپ کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا محمد علی صرف 2 سال کا تھا۔ بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا آپ کا سب سے بڑا خواب تھا۔ جلد ہی آپ کا بڑا بیٹا ذوالفقار انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگا۔
اب بی اماں نے اپنے دوسرے بیٹے شوکت علی کو اسی انگریزی اسکول میں داخل کرانا چاہا تو آپ کے دیور اور مالی سرپرست نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے خاندان میں ایک ہی ملحد کافی ہے۔ بی اماں نے ان کے اس فیصلے کو سختی سے رد کر دیا، دوسرے دن ہی اپنا بچا کچا زیور گروی رکھائیں اور شوکت علی کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جس زمانے میں تحریک خلافت زوروں پر تھی۔ بی اماں کے 2 بیٹے محمد علی اور شوکت علی پورے ملک میں علی برادران کے نام سے خاصی شہرت حاصل کر چکے تھے۔ اس وقت آپ 80 سال کی بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن آپ کا عزم اس وقت بھی جوان تھا۔ آپ نے کئی اہم موقعوں پر اپنے گرفتار بیٹوں کی نمائندگی کی۔ مثلاً آپ نے 1913 میں کولکتہ میں منعقدہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اپنے بیٹے مولانا محمد علی جوہر کی نمائندگی کی جو اس وقت جیل میں تھے۔ یوں تو آپ نے برقع اتارے بغیر ہی اجلاس سے خطاب کیا، لیکن آپ پہلی مسلم خاتون تھیں جنہوں نے پہلی بار کسی مردانہ جلسے سے خطاب کیا۔ اسی طرح جس زمانے میں علی برادران جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے تو بی اماں جو ضعیفی اور علالت کی وجہ سے بستر سے قدم بھی نہیں نکال سکتی تھیں، مردانہ وار اٹھ کھڑی ہوئیں اور دلیرانہ انداز میں پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور تحریک کے لیے چندہ جمع کیا۔ سفر کے دوران جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ مولانا محمد علی اور شوکت علی دونوں نے یہ قبول کر لیا ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کو بغاوت پر ابھارا ہے اور یہ کہ وہ برٹش حکومت سے معافی مانگنے پر تیار ہیں، تو بی اماں نے بیٹوں کے نام فوراً ایک خط لکھا، اگر تم نے معافی مانگی تو میں تم دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اسی زمانے میں سہارنپور کے ایک گمنام شاعر منشی نور محمد نے 6 بندوں پر مشتمل ایک نظم صدائے خاتون تحریر کی جس کے یہ بول پورے ہندوستان کا نعرہ بن گئے۔ بولے اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کلمہ پڑھ کے پھانسی پر چڑھنا، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ 19 ستمبر 1921 میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینا ہال میں ہوئی۔ نومبر 1921 میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو 2 سال قید بامشقت کی سزا کا حکم سنایا گیا۔ بی اماں کو لفظ آزادی سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ آپ کے اس خطاب سے کیا جا سکتا ہے جو آپ نے جامعہ ملیہ کے بھرے جلسہ عام سے کیا تھا۔ آپ نے کہا، آج میں برقع پھینک کر آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوں کیونکہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ میں آزادی کا وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں جب لال قلعے سے یونین جیک اتر آئے اور اس کی جگہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا نظر آئے جسے برٹش راج نے اتار پھینکا تھا۔ 11 مارچ سن 1924 کو بی اماں کو اپنی پیاری پوتی آمنہ بنت مولانا محمد علی کی ناگہانی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ وہ اپنی بہو کو دلاسا دیتے دیتے خود ہی 13 نومبر 1924 کو خالق حقیقی کے حضور پہنچ گئیں۔ آپ نے بڑی عمر کے ساتھ بڑا عزم و حوصلہ پایا جو آپ ہی کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ ٹھیک ہے طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس خاتون نے جو ہے وہ خود بھی جو ہے جد و جہد میں حصہ لیا اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی بھی معاون اور مددگار رہی۔ آئیے طالبات، اب اس سبق سے متعلقہ نئے الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیے، مقتدر، مقتدر کا مطلب طاقتور، فائز کامیاب پانے والے، وزارت وزیر کا عہدہ، ملحد کافر
गुमनाम, अज़्म पक्का इरादा, सऊबतें सख्ती मुसीबत परेशानी, ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेज़ों की हुकूमत, परचम झंडा, यूनियन जैक बरतानिया का झंडा जो इस नाम से मारूफ है, खासा तबीयत का हिस्सा आदत में शामिल, खालिक़ हकीकी मुराद अल्लाह या खुदा है, हकीकत में पैदा करने वाला। खालिक़ का मतलब होता है पैदा करने वाला और हकीकी का मतलब है हकीकत में, ठीक है। उम्मुल अहरार आज़ादी के मतवालों की माँ, कहते हैं माँ को, और अहरार हुर की जमा है, ठीक है। अहरार हुर की जमा आज़ादी पसंद या हुर्रियत पसंद, ठीक है। आइए तालिबात इस काम को कॉपी में भी देख लेते हैं कि आपको ये काम किस तरह से जो है वो अपनी कॉपियों में करना है। सबसे पहले आपने टाइटल पेज बना लिया जैसे आप गुज़िश्ता असबाक में करते आए हैं। उसके बाद आप जो है इस तरह से अल्फाज मायनी का कॉलम बनाकर ये तमाम अल्फाज मायनी जो आपको मैंने अभी बोर्ड पर बताए हैं इनको आप इस तरह से अपनी कॉपियों में तहरीर कर लेंगे, ठीक है मेरा बेटा। और ये अल्फाज मायनी आपको अपनी किताब के आखिर में फरहंग में भी सबक के नाम के साथ मिल जाएंगे। उम्मीद है बेटे आपको यहाँ तक का काम जो है वो समझ आ गया होगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह इस सबक से मुतल्लिका मश्क का काम और क़वाइद का काम जो है वो करेंगे। तब तक के लिए अपनी मुअल्लिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।